يا رب أسألك التقى في كل حال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم طهر قلبي من النفاق، وعملي من الرياء، ولساني من الكذب، وعيني من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. صبح سورج کے نکلنے سے پہلے سپیدہ سحر نمودار ہوتا ہے، پھر آفاق پہ ایک لالگی پھیلتی ہے، اور اس کے بعد سورج اپنی پوری آب و تاب، رونق اور شعاؤں کے ساتھ نمودار ہوتا ہے، اپنے سفر کا آغاز کرتا ہے، پھر عروج پہ پہنچتا ہے، نصف النہار کا وقت ہو جاتا ہے، پھر اس کے زوال کے سفر کا آغاز ہوتا ہے، شام کے وقت دوبارہ لالگی پھیلتی ہے اور وہ ڈوب جاتا ہے۔ کچھ اسی طرح سے میری اور آپ کی زندگی کی بھی صبح اور شام ہوتی ہے۔ ماں کے پیٹ سے ہم پیدا ہوتے ہیں، بچپن سے گزرتے ہوئے، لڑکپن کا سفر کرتے ہوئے، جوانی کو چھوتے ہوئے، کہولت اور ادھیڑ عمر، اور پھر شیخوخت اور بڑھاپا، اور سب سے آخر میں آ جاتی ہے شام زندگی۔ اور جو سورج ہماری زندگی کا ماں کے پیٹ سے طلوع ہوتا ہے، شام کے بعد وہ سورج قبر میں جا کے ڈوب جاتا ہے۔ غافل سمجھتا ہے موت ہے اختتام زندگی، یہ ہے شام زندگی، صبح دوام زندگی۔ بالخصوص رمضان کی سحریوں اور افطاریوں میں کبھی آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوں تو آپ کو ایسے ہی ڈوبے ہوئے سورج اور ان کی شامیں کبھی کبھی بہت ستاتی ہیں۔ سحری کے دسترخوانوں پہ اور افطاری کے متنوع کھانوں پہ آپ کو یقیناً بہت دفعہ وہ بچھڑی ہوئی ماؤں کے چہرے بھی یاد آتے ہیں، اور جدائی کے غم دینے والے باپوں کی شفقتیں بھی ستاتی ہیں۔ کبھی بہنیں، کبھی بھائی، کبھی بیٹے، کبھی کزنز، کبھی عزیز و اقارب، کچھ دوست، کچھ کولیگز، کچھ آفیسرز، کچھ ماتحت، کچھ ہم سفر، کچھ رفقائے زندگی،
یہ انسان کو رمضان کی سحریوں، افطاریوں اور عید کے دنوں میں خصوصی طور پہ یاد آتے ہیں۔ اسی موضوع کو کہ زندگی کی شام کیسے ہوتی ہے، آج دارالفلاح کے اس خوبصورت پلیٹ فارم پہ میں نے نام منتخب کیا ہے شام زندگی۔ کچھ زندگیوں کی شام ہوتے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، اور ان میں سے کچھ چہرے تو ایسے ہیں جو مجھے کبھی بھی نہیں بھولتے ہیں۔ یہ شیطان ہے جو مجھے اور آپ کو غافل کر دیتا ہے اور شام زندگی کے بارے میں سوچنے نہیں دیتا۔ بہت کچھ کہنے کو ہے کہ شام زندگی کیسی ہوتی ہے، لیکن آج کی اس گفتگو میں ہمارا مرکز و محور ہوگا کہ شام زندگی حسین کیسے ہوتی ہے اور شام زندگی تباہ و برباد کیسے ہوتی ہے۔ اس شام کے ہوتے ہی دائمی زندگی کی صبح شروع ہو جاتی ہے۔ کبھی تو ایسی شام ہوتی ہے کہ ملک الموت آ کے سراہنے بیٹھتا ہے، فرشتے کتار اندر کتار، ہاتھوں میں جنت کے کچھ پوشاکیں اور جنت کے کچھ خاص تحفے لیے، مسکراتے ہوئے نورانی چہروں کے ساتھ، بڑی محبتوں کے ساتھ کہتے ہیں ایتھا النفس الطیبہ فی الجسد الطیب اخرجی الی روح من اللہ وریحان ورب غیر غضبان۔ اے قصور شہر کے پاکیزہ انسان، تیری شام زندگی شروع ہو چکی ہے، اللہ تجھ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے اور جنت تیرے انتظار میں۔ کبھی یہ شام ایسی بھی ہوتی ہے کہ ہاتھوں میں گرزے لیے اور اپنے منہ سے چنگاڑیں برساتے ہوئے وہ یوں انسان کو ڈانٹ پلاتے ہیں ایتھا النفس الخبیثہ فی الجسد الخبیث۔ اور خبیث انسان، خبیث جسم میں پلنے والے، تیری عیاشیوں کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے اور سزاؤں کا وقت شروع ہوا چاہتا ہے۔ ہم میں سے ہر شخص کی یہ خواہش تو ہے کہ یہ شام زندگی حسین ہو، لیکن وہ جانتا نہیں حسین کیسے ہوتی ہے۔ ہم میں سے ہر انسان کی یہ تمنا اور آرزو تو ہے کہ شام زندگی کے لمحات اچھے ہوں اور خوبصورت ہوں، یادیں اس کی سہانی ہوں، لیکن وہ جانتا نہیں ہے کہ یہ یادیں حسین کیسے ہو سکتی ہیں۔ اور ہر شخص یہ خواہش رکھتا ہے کہ شام زندگی گھناؤنی، خطرناک، ڈراؤنی اور مہیب قسم کی نہ ہو، لیکن ہم بالعموم جانتے نہیں کہ اس شام سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ تو آئیے 4 سبب میں آپ کے سامنے رکھوں گا، مختصر وضاحت کے ساتھ اور تاریخی شواہد کے ساتھ، اور شام زندگی میں ڈوبتے ہوئے مختلف آفتابوں کے حقائق و واقعات کے ساتھ۔ سب سے پہلی چیز جس سے شام زندگی یا موت کے لمحے آسان ہوتے ہیں، خوبصورت ہوتے ہیں، حسین و جمیل ہوتے ہیں، وہ ہے ایمان۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ویضل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء۔ جب انسان نے زندگی کی صبحیں دوپہریں ایسے گزاری ہوں کہ جب بھی مانگا تو رب سے مانگا، جب بھی جھولیاں پھیلائیں تو اسی رب العالمین کے آگے، جب بھی ہاتھ اٹھائے تو رب کے حضور، اس کی نظریں، اس کی نیازیں، اس کی منتیں، اس کے چڑھاوے، اس کی دعائیں، اس کی صدائیں، اس کی آہیں، اس کی فغائیں، اس کے آنسو، اس کی سسکیاں، اس کا رونا اور ہچکی کا بند جانا، یہ سب کچھ ہوا تو رب تعالیٰ کی ذات کے لیے ہوا۔ رب ذوالجلال کی عظمت کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، جب اس کی موت کا وقت ہوتا ہے، کبھی اس نے اپنی زندگی میں ماں باپ کی وہ محبتیں نہیں دیکھی ہوں گی جو محبتیں اس وقت اللہ اس کو عنایت فرماتا ہے۔
دل میں سکون، خیالات میں ٹھہراؤ، احساسات اچھے، اوپر سے بشارتیں۔ یثبت اللہ، اللہ ثابت قدم رکھتا ہے کن کو؟ الذین آمنوا، ان کو جن کے عقیدے درست ہوں، توحید پہ قائم ہوں، رب تعالیٰ کے ساتھ تعلق ان کا مضبوط، مستحکم اور پوری طرح سے پختہ رہا ہو۔ کہاں کہاں؟ فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے، خیالات کو، احساسات کو، جذبات کو، دھڑکنوں کو، ایموشنز کو، دل کے گوشوں کو، اس کے تمام کی تمام اعضاء و جوارح کو رب تعالیٰ ثابت قدمی نصیب کرتا ہے۔ فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں بھی، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی۔ جناب سعد رضی اللہ تعالی عنہ و ارضا دنیا سے جا رہے، جاتے ہوئے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو اطلاع ملتی ہے کہ ساتھ کا آخری وقت ہے اور دنیا سے وہ بس جایا چاہتا ہے۔ اطلاع ملتی ہے کہ اب وہ جا چکا ہے۔ امام ابن سعد کی ایک عظیم کتاب ہے الطبقات الکبریٰ، جس میں انہوں نے کلاسیفائی کر کے عہد نبی سے لے کر اپنے دور تک کے لوگوں کے طبقات میں تقسیم کر کے اللہ کے نبی کے حالات، پھر صحابہ کا طبقہ، کبار صحابہ، صغار صحابہ، کبار تابعین، صغار تابعین، اس انداز سے ان کے حالات قلم بند کیے ہیں اور ان کی پوری بایوگرافی اور زندگی کی تفصیلات لکھی ہے۔ اس میں امام ابن سعد رحمہ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر کو جب اطلاع ملی تو اللہ کے پیغمبر نے اپنے صحابہ سے کہا تھا، اے میرے صحابہ، دوڑ کے آؤ، جلدی سے آؤ، اگر ہم سعد کو غسل دینے میں لیٹ ہو گئے تو سعد سے اللہ کو اتنا پیار ہے کہ اس کے آخری غسل کے انتظام اللہ خود کرے گا۔ کیسے؟ فرشتے ہم سے سبقت لے جائیں گے، وہ سعد کو غسل دیں گے، اور میری خواہش ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ہم اس کو غسل دیں۔ بعض روایات میں آتا ہے بڑی تیزی کے ساتھ دوڑ کے پہنچے، غسل کا اہتمام کیا۔ جب غسل سے فارغ ہوئے، صحابہ نے جنازہ اٹھایا تو عرض کی، ما حملنا جنازتن اخف من جنازت سعد، اے اللہ کے پیارے نبی، میتیں تو بڑی اٹھائی ہیں، سعد جیسی پھول کی طرح کی میت، ہلکی پھلکی، لائٹ ویٹڈ ڈیڈ باڈی آج تک ہم نے نہیں اٹھائی۔ فرمایا، میرے صحابہ، سعد کی میت پھول جیسی کیوں نہ ہو، اسے اٹھانا تو فرشتے بھی اپنی سعادت سمجھتے ہیں۔ شام زندگی کتنی حسین ہوئی، اتنی حسین کہ جب جنازہ پڑا تب ارشاد فرمایا، ھذا الذی صلی علیہ 70,000 ملک لم ينزلوا الى الارض قط، سعد کے جنازے میں شرکت کے لیے آسمانوں سے 70,000 فرشتہ صرف جنازہ پڑھنے کے لیے ایسے فرشتے اترے ہیں جو آج سے پہلے زمین پہ کبھی آئے ہی نہیں تھے۔ روح پرواز کر گئی تو فرمایا، ھذا الذی اہتز لہ عرش الرحمن، سعد کی روح جب آسمانوں تک پہنچی ہے، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسماں، پھر سدرۃ المنتہا، پھر رب عظیم کا عرش عظیم، رب کریم کا عرش عظیم۔ فرمایا، آج ایسے انسان کی روح آسمانوں کو چیرتے ہوئے عرش معلیٰ تک پہنچ رہی ہے کہ سعد کی روح کے آنے کی خوشی میں اللہ کا عرش بھی جھوم رہا ہے، خوشی محسوس کر رہا ہے کہ بڑے اچھے انسان کی روح آ رہی ہے۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ویذل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء۔ اس کے برعکس شام زندگی بڑی تلخ ہو جاتی ہے اگر انسان ظالم ہو، وہ ظلم کرتا رہا، رب کے حقوق میں ظلم کرتا رہا، پیغمبر کے حقوق میں بڑا ہی ظالم تھا، والدین کے لیے
بڑا ہی ظالم تھا، بہنوں بھائیوں کے لیے بڑا ہی ظالم تھا، اپنے سماج اور سوسائٹی کے لیے بڑا ہی ظالم تھا، اپنے ہمسایوں اور اپنے کولیگز کے لیے بڑا ہی ظالم تھا، دنیا والوں کے لیے وَيُذِلُّ اللَّهُ جب اس کی شام زندگی کا وقت ہوتا ہے اللہ اس کو بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ اس نے زندگی گزاری، بھٹکتا رہا، کبھی اس آستانے پہ سجدہ، کبھی اس ڈھیری پہ سجدہ، کبھی کسی کو پکارا، کبھی کسی کو اپنا زندگی کا مشکل کشا سمجھا، رب تعالیٰ کے ساتھ شرک یہ سب سے بڑا کائنات کا ظلم ہوتا ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، ایسا انسان سب سے بڑا ظالم ہوتا ہے۔ کبھی کسی کے نام کی منتیں، کبھی کسی کے نام کے چڑھاوے، وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ جب ایسا انسان جا رہا ہوتا ہے اور اس کی شام زندگی ہوتی ہے تو اسے سمجھ نہیں آتی کہ میں کس کے پاس جا رہا ہوں، کس کو پکاروں، اب میری مشکلوں میں میرا سہارا کون بنے گا۔ وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ امام بخاری اپنی ایک کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایسا ہی ایک ظالم انسان جب اس کی شام زندگی ہوئی اور زندگی کا سورج ڈوبا، قبر سے ایک وجود نکلتا، عصر کے بعد روزانہ ہی اس کا آدھا دھڑ گدھے والا ہوتا، آدھا دھڑ انسان والا ہوتا، عصر کے بعد قبر پھٹتی، وجود باہر نکلتا، گدھے کی طرح ہنہناتا، چیختا چلاتا، آوازیں نکالتا، پھر قبر بند ہوتی، واپس چلا جاتا۔ اگر امام بخاری نے نہ لکھا ہوتا، ایک سیکھا محدث نے، تو یہ میں واقعہ آپ سے شیئر نہ کرتا۔ یہاں تک لکھتے ہیں کہ دیکھنے والوں کو پریشانی لاحق ہوئی اور ایک بڑھیا خاتون بیٹھی ہوئی تھی، ایک صاحب اس سے کہنے لگے جانتے ہو کسی سے کہ یہ قبر کس کی ہے، اس کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ جواب دیتا ہے یہ قبر ایک نوجوان کی ہے، یہ بوڑھی اس کی ماں جو بیٹھی ہے یہ شراب پیتا تھا، یہ اسے سمجھاتی تھی بیٹا شراب نہ پیا کرو، یہ ظالم جواب دیتا تھا گدھے کی طرح میرے اوپر ہنہناتی رہتی ہو، چپ کر جا، جب سے مرا ہے اس کی شکل گدھے کی طرح قبر پھٹتی ہے اور اس کو یہی عذاب ہو رہا ہے۔ ہماری یہ زمین نیچے بعض سائنٹسٹ کے مطابق تقریباً 7,000 کلومیٹر گہری ہے۔ یہ 7,000 کلومیٹر گہری زمین، اس کی مختلف لیئرز اور تہیں، کہیں انر کور ہے، کہیں آؤٹر کور ہے، کہیں پلیٹس ہیں، کہیں مومنٹ ہے، کہیں ابلتے لاوے ہیں، اور جو سب سے نیچے 7,000 کلومیٹر میں جو اس کی سب سے آخری تہ ہے، بعض سائنسدانوں کے مطابق وہاں اتنا سخت ٹیمپریچر ہے جیسے سورج پر ہوتا ہے، آتش فشاں پھٹ رہے، لاوے ابل رہے۔ اور احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب شام زندگی ہوتی ہے اور نفس خبیثہ اپنی خباثتوں کی وجہ سے دنیا سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے، ایک ظالم انسان تطرح فی الارض السفلی، قرآن کہتا ہے لا تفتح لهم ابواب السماء، آسمان کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، روح کو اوپر لے جانے کی اجازت نہیں ملتی ہے، پھر اس کو زمین کی سب سے نچلی تہ میں ایک قید خانے میں اس کی زندگی کی شام ہوتے ہی اس کی روح کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ ان کتاب الفجار لفی سجین۔ دوسری چیز جس سے شام زندگی حسین ہوتی ہے وہ ہے اخلاص۔ اخلاص بہت بڑی نعمت۔ بندہ سنسیئر ہو، مخلص ہو، اس کے جذبات اچھے ہوں، عظیم کاموں کے پیچھے ہی جب نیتیں گھٹیا ہوں تو بڑے بڑے عظیم کام اللہ کی نگاہوں میں بڑے گھٹیا ہو جاتے ہیں، اور بڑے چھوٹے چھوٹے کام پیچھے نیتیں خالص ہوں تو اللہ کے ہاں اتنے عظیم ہو جاتے ہیں کہ کتے کو بھی پانی کے چند قطرے پلائیں
تو نیت کے خلوص کی وجہ سے زندگی بھر کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ نیتیں کھوٹی ہوں، جذبات برے ہوں، مفادات کا چڑھاوا اور غلاف میں لپیٹ کے دین کا لبادہ اوڑھا ہو تو جہاد فی سبیل اللہ اور اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کی ہو، بڑے واعظ و نصیحت تقریریں قرآن کی تلاوتیں کی ہوں اور بڑے بڑے پروجیکٹس میں سخاوتیں کی ہوں، تو نیت کے گھٹیا پن کی وجہ سے جہنم کا افتتاح ایسے لوگوں سے کیا جاتا ہے۔ شام زندگی اس لیے بھی اہم ہوتی ہے کہ جب آپ کی زندگی کی شام ہو رہی ہوتی ہے اور بس قبر کی پہلی رات شروع ہونے والی ہوتی ہے اور موت کی گھڑیاں ہوتی ہیں، نزا کا عالم کفی ہوتا ہے اور آخری سکتہ اور سکرات کی سارے کے سارے لمحے ہوتے ہیں، تو اس وقت جیسی آپ کی نیت تھی ویسی ہی آپ کی موت اللہ آپ کو دیتا ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، ان الرجل لیعمل بعمل اہل النار حتی ما یبقى بینہ وبینہا الا ذراع فیسبق علیہ الکتاب فیعمل بعمل اہل الجنہ فیدخلها۔ آدمی بعض دفعہ پوری زندگی گناہ کرتا رہتا ہے، گناہ کرتے کرتے اور جہنم کی راہوں پہ چلتے چلتے بس جہنم میں داخل ہونے والا ہوتا ہے، اس کے اور جہنم کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ باقی ہوتا ہے، لیکن اس ایک ہاتھ کے فاصلے میں وہ کوئی ایسی نیکی کا کام کرتا ہے کہ اللہ اس پہ اس کو موت دے کے جنتوں کا وارث بنا دیتا ہے۔ یہ ہوتا ہے اخلاص نیت کی وجہ سے، اور اس کے برعکس بھی ہوتا ہے، ان الرجل لیعمل بعمل اہل الجنہ حتی ما یبقى بینہ وبینہا الا ذراع فیسبق علیہ الکتاب فیعمل بعمل اہل النار فیدخلها۔ بس اوقات ایک انسان نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، انفاق، صدقات، ہمدردی، خیرخواہی، ویلفیئر کے کام، بڑے بڑے پروجیکٹس اور بڑی بڑی نیکیاں عمر بھر کرتا رہتا ہے، اور کرتے کرتے جنت کی راہوں پہ سفر کرتے کرتے منزلیں قریب ہوتی جاتی ہیں، جنت کے اور اس کے درمیان محض ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوتا ہے، وہ جنت میں داخل ہونے ہی والا ہوتا ہے، کوئی ایسا برا کام کرتا ہے کہ اس برائی پہ اس کی موت آتی ہے اور اللہ اس کو جہنمی بنا دیتا ہے۔ میں یہ جب حدیث پڑھاتا تھا تو گریجویشن کے اسٹوڈنٹ سمجھدار ہوتے ہیں، ان کے ذہنوں میں اشکالات، سوالات جنم لیتے ہیں، پھر وہ کرتے بھی ہیں، اور میں ان کو آزادی بھی دیتا ہوں کہ بیٹا آپ پوچھیں، نہیں سمجھ بار بار پوچھیں۔ وہ ایک ہی سوال کرتے تھے کہ سر جی اس میں جانے والے کا کیا قصور ہے؟ ساری زندگی نیکیاں کرتا رہا اور جب شام زندگی کا وقت ہوا اس نے برائی کی اور جہنمی ہو گیا۔ ساری زندگی برائیاں کرتا رہا، شام زندگی کا وقت ہوا اس نے نیکی کی اور جنتی ہو گیا۔ سچی بات ہے، میرا خود ذہن کلیئر نہیں ہوتا تھا، سیٹسفائیڈ کرتا تھا، بچوں کو سمجھانے کی کوشش کرتا تھا۔ میرا ذہن تب کلیئر ہوا جب میں نے امام ابن رجب رحمہ اللہ کی عظیم کتاب جامع العلوم والحکم فی شرح 50 حدیثا من جوامع الکلم جب اس کا مطالعہ کیا تو اس میں امام ابن رجب رحمہ اللہ نے ایک بڑی پتہ کی بات لکھی، ایک شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ نے ایک کمال کی بات لکھی، کہا ایسے نہیں ہوتا بالعموم جیسی زندگی ہو ویسی موت ہوتی ہے، 99.99% یہی ہوتا ہے، جیسے زندگی ویسے موت، لیکن یہ ایکسیپشنل کیسز ایسے کیوں ہو جاتا ہے کہ زندگی بھر برائیاں کی، موت اچھی، زندگی بھر
اچھائیاں کی، موت بری۔ امام ابن رجب رحمہ اللہ لکھتے ہیں بدسیسۃ فی قلبہ، ایسے اس وقت ہوتا ہے جب نیتیں خراب ہوں، دل میں فساد ہو، ارادوں میں مفادات ہوں، اور اللہ کے لیے بندہ خالص نہ ہو، تو مرتے ہوئے اس کو ذلیل کرنے کے لیے اس کی اندر کی دنیا اللہ دکھا دیتا ہے۔ تو دوسرا سبب اخلاص ہے۔ آپ جتنے مخلص ہوں گے اتنی شام زندگی حسین ہوگی۔ آپ جتنے منافق ہوں گے، جتنے ریاکار ہوں گے، جتنے شہرت کے پجاری ہوں گے، آپ نے احرام بھی باندھا وہ بھی فیس بک پہ نظر آنا چاہیے، آپ نے طواف کیا تو اس کی بھی پوسٹیں لگنی چاہیے، آپ نے سجدہ کیا تو اس کی بھی شہرت ہونی چاہیے، آپ نے ایک چھوٹا سا کام کیا تو اس کے بھی بڑے بڑے اعلان اور بڑے بڑے اشتہار لگنے چاہیے۔ سوشل میڈیا نے ہمارے معاشرے کو شہرت کا بھوکا بنا دیا، اور سیلفیوں نے تو بعض لوگوں کو نفسیات کا مریض بنا کے رکھ دیا۔ نماز پڑھیں تو تب سیلفی، زکوٰۃ دیں تو تب سیلفی، احرام باندھیں تو تب سیلفی، طواف کریں تو تب سیلفی، حجر اسود کو بوسہ دیں تو تب سیلفی، 2 رکعت نماز پڑھیں طواف کی تو تب سیلفی، مینا میں ہوں تو پھر سیلفی، عرفات میں ہوں تو پھر سیلفی، دعا میں آنسو بہتے ہوں تو اس کی سیلفی۔ آج کے انسان کو ہو کیا گیا ہے؟ المخلص من یکتم حسناتہ کما یکتم سیئاتہ۔ مخلص انسان کی ایک نشانی یہ بھی ہوتی ہے وہ اپنی نیکیوں کو یوں چھپاتا ہے جیسے برا انسان اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے۔ میں نے اپنے والد محترم کو پوری زندگی دیکھا، پہلے وہ تسبیح کا استعمال نہیں کرتے تھے، لیکن جب کمزور ہو گئے، مولانا یوسف رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ، پھر گنتی یاد نہیں رہتی تھی تو اس وجہ سے تسبیح کا استعمال کرتے، چھوٹی سی تسبیح ہاتھ میں ہوتی۔ اور میں نے یہ منظر کئی دفعہ دیکھا، میں نے اطلاع دی کہ کوئی وزٹر آیا ہے ابو جی، آپ سے ملنا چاہتا ہے، پہلے اپنی تسبیح کو تکیے کے نیچے چھپاتے اور پھر کہتے کہ اس کو بلا لو۔ اور وہ لوگ بھی دیکھے ہیں کہ گپ شپ کر رہے ہیں، کوئی آیا ہے تو ہاتھ میں تسبیح آ گئی ہے، چینل پہ آئے ہیں تو تسبیح ہے، ڈسکشن ہو رہی ہاتھ میں تسبیح ہے، باتیں سیاست کی ہاتھ میں تسبیح ہے، ادھر ادھر کی گپ شپ اور ہاتھ میں تسبیح ہے۔ یہ کیا ریاکاریاں ہیں؟ یہ کیا مسائل ہیں؟ جو میرے اور رب کے معاملے تھے، مجھے اس کے حوالے سے کیوں اندر آگ لگی ہوئی ہے کہ لوگوں میں میری شہرتیں ہو جائیں۔ جناب اویس قرنی رحمہ اللہ، جب ان کے تقوی کا سب کو علم ہوا تو تاریخ بتاتی ہے کہ لوگوں کی نگاہوں سے چھپ گئے تھے، پتہ نہیں چلتا تھا کہاں چلے گئے۔ منافق انسان کی موت بری ہوتی ہے۔ ریاکار انسان کو شام زندگی کے وقت نیکی کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ میرے والد محترم رحمہ اللہ نے یہ واقعہ مجھ سے کئی دفعہ شیئر کیا۔ ایک شخص پوری زندگی نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، تلاوت اور اچھائی بلائی کے کام کرتا رہا، اس کی موت کا وقت آیا، ساتھی پاس کھڑے ہیں، قرآن مجید لے کے آئے کہ آپ پریشان نہ ہوں، ساری زندگی آپ رب کے قرآن کی تلاوت کرتے رہے، اور وہ یوں گویا ہوتا ہے پیچھے لے جاؤ اس قرآن کو، دفع کرو اس قرآن کو، یہ جھوٹا ہے، جھوٹا ہے، جھوٹا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ یہ اس کے زندگی کے آخری لفظ تھے، اور یہ کہتے کہتے اس کی موت واقع ہوئی۔ تیسری چیز، 2 چیزیں، ایمان اور اخلاص۔ تیسری چیز استقامت، اس سے شام زندگی حسین ہوتی ہے۔ استقامت، کانٹینیوٹی، تسلسل، دوام، نیکیوں پر ہمیشگی، یکسوئی۔ استقامت نماز میں، استقامت
زکوٰۃ میں استقامت، روزے میں استقامت، حج و عمرے میں استقامت، عقائد میں، ایمانیات میں استقامت، اخلاقیات میں استقامت، معاملات میں استقامت، صلہ رحمی میں استقامت، حقوق کی ادائیگی میں استقامت، میاں بیوی کی ایک دوسرے کے ساتھ عہد وفا کو نبھانے میں استقامت، والدین کی خدمت میں استقامت، اولاد کی تربیت میں استقامت، ہمسائیگی کے حقوق میں استقامت، ملک و ملت کے ساتھ وفا کرنے میں اور عہد وفا کو نبھانے میں استقامت عظیم چیز ہے۔ میرے بھائیوں، آج مجھے اور آپ کو، میرے بزرگوں اور ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، کتنی محبتوں کے ساتھ آپ لوگ تشریف لائے۔ میری دعا ہے یہ گفتگو میری اور آپ کی زندگی کو بدل دے، پھر اس کا فائدہ ہے۔ استقامت ہی کی تو آج ضرورت ہے۔ رمضان کی پہلی تاریخ کو مسجدیں بھر گئیں، 5 تاریخ کو تیسرا حصہ غائب ہوا، 10 تاریخ کو آدھی رہ گئیں، 27 کی شب کو پھر بھر گئیں اور عید والے دن خالی ہو گئیں۔ یہ کیسی زندگی ہے؟ اچھے لوگ مل گئے تو اچھی باتیں کر لیں، بے دین مل گئے تو دینداروں کے خلاف بڑاس نکال لی، علماء کے پاس بیٹھے تو ان کی فیور میں باتیں کر لیں، علماء کے دشمنوں کے پاس بیٹھے تو علماء کے خلاف بھی زہر اگل لیا، رحمان نے بلایا تو اس کی بھی سن لی، شیطان نے بلایا تو اس کی بھی انگلیاں پکڑ کے چند قدم اس کے ساتھ بھی چل دیے، خدا کی ساتھ محبتیں وہ بھی دل میں بسائیں اور صنم کی تصویریں اس کو بھی اپنے سینے کے ساتھ چمٹا کے اور سجا کے رکھا۔ ایسی زندگی شام زندگی کو تباہ کر دیتی ہے، اس میں استقامت نہیں۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، دنیا میں کوئی ایسی جاب ہے جو استقامت کے بغیر کامیاب ہوتی ہو؟ کوئی ایسا بزنس ہے کہ 1-2 دن کے لیے آپ دکان کھولیں، ہفتہ بھر بند رہے، یا 1 مہینہ کھولیں اور پورا سال بند رہے اور وہ تاجر پھر بھی کامیاب ہو اور وہ دکان پھر بھی کامیاب ہو؟ کوئی ایسی ملازمت ہے؟ آپ تو اپنے ملازم کو 20-25 ہزار تنخواہ تب دیتے ہیں جب دیکھ لیں پنکچول ہے، ریگولر ہے، ان ٹائم ہے، وقت کی پابندی کرتا ہے، وفادار ہے، وفا شعار ہے، بگھوڑا تو نہیں ہے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے جب دنیا کے معاملے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 20-25 ہزار تنخواہ تب ملے گی جب استقامت، ریگولیرٹی، پنکچویلٹی ہوگی، تو ہم جنتوں کے سودے رمضان کے صرف 2 دنوں اور 27 کی رات میں کرنا چاہتے ہیں۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ استقامت کے منظر تو کائنات نے وہ بھی دیکھے ہیں کہ گڑھا کھودا گیا ہے، اس کے اندر انسان کو کھڑا کر دیا گیا ہے، آرا چلایا گیا ہے، جسم کو 2 ٹکڑے کر دیا گیا ہے، وہ پھر بھی اپنے عقیدے پہ قائم ہے۔ استقامت کے منظر تو تاریخ نے یہ بھی محفوظ کیے ہیں، لوہے کی کنگھیوں کو گرم کر کے جسم کی چمڑی کے اوپر چلا کے جسم کو ادھیڑ کے رکھ دیا گیا ہے، ہڈیوں کو ننگا کر دیا گیا ہے، پھر بھی اس سے اللہ احد کی اور لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند ہوتی ہیں۔ استقامت کے منظر تو دنیا میں یہ بھی دیکھے گئے کہ طائف کی وادی میں دونوں جہانوں کا سردار فداہ ابی و امی لہو لہان ہو گیا ہے اور وہ اپنے موقف پہ قائم ہے۔ استقامت کے منظر دنیا میں یہ بھی دیکھے کہ نماز کے لیے سجدے میں پڑے ہیں اور ظالم لعین انسان گردن کو اپنے پاؤں سے روند رہے ہیں اور وہ پھر بھی اپنی نماز پہ قائم رہے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اے قصور کے باسیوں، مضافات اور نواحی علاقوں سے جوش اور محبت کے ساتھ آنے والوں، رمضان کے بعد جب نماز پڑھتے ہو تو کیا تمہاری گردنوں پہ کوئی پاؤں رکھ کے روندتا ہے اور روکتا ہے کہ نماز کیوں پڑھ رہے ہو؟
کوئی تمہیں قصور کے چوک میں کھڑے کر کے لہو لوہان کرتا ہے کہ عقیدے پہ قائم کیوں رہے ہو؟ کوئی تمہیں بوریوں میں لپیٹ کے گھسیٹتا ہے کہ اپنے عقیدے کو صحیح کیوں بنا کے رکھا ہوا ہے؟ کوئی تمہیں بلال کی طرح عرب کے سنگریزوں اور گرم پتھروں پہ لٹا کے اور گلے میں رسہ باندھ کے اور سخت نکیلے پتھروں کے اندر چلچلاتی دھوپوں میں گھسیٹ کے تمہارے جسموں سے خون کے فوارے پھوٹتے ہوں اور کہتا ہے کہ اب دین کو چھوڑ دو؟ کہاں وہ لوگ استقامت والے اور کہاں ہم بغیر کسی مشکل کے عید والے دن ٹوٹل بدل ہی جاتے ہیں؟ لگتا ہی نہیں کہ یہ رمضان والے مسلمان ہیں۔ استقامت والوں کا خاتمہ اور ان کی شام زندگی بڑی حسین ہوتی ہے۔ جناب بلال رضی اللہ تعالی عنہ و ارضا رب تعالیٰ کے پاس جا رہے ہیں، پوچھنے والا پوچھتا ہے تمہاری فیلنگز کیا ہیں؟ جواب دیتے ہیں غدن نلقى الاحبہ محمدن و حزبہ، میرے احساسات یہ ہیں مجھے کوئی فکر نہیں، ادھر سے میری موت آئے گی اور ادھر سے جن ہستیوں سے ملے بچھڑے اداس ہو گیا ہوں، اللہ کے پیارے نبی اور پرانے ساتھیوں سے جنت میں ملاقات ہو جائے گی۔ استقامت والے انسان کو موت بعد میں آتی ہے اور 7 خوشخبریاں اس سے پہلے سنا دی جاتی ہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، گنتے جائیے گا، تتنزل علیہم الملائکہ، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر استقامت اختیار کی، تتنزل علیہم الملائکہ، جب ان کی موت کا وقت ہوتا ہے فرشتے کتار اندر کتار ان کو پروٹوکول، آنر اور عزت دینے کے لیے نازل ہوتے ہیں۔ دوسری بشارت اللہ تخافو پیغام دیتے ہیں تو ساری زندگی ڈرتا رہا، آج تیری شام زندگی، صبح دوام زندگی، آخرت کا سفر شروع ہوا چاہتا ہے۔ 50,000 سال کا دن ہوگا، قبر کے اندھیرے، پل صراط کے مرحلے، مختلف مشقتیں ہوں گی، ہم پیغام لے کے آئے ہیں، ڈرنا نہیں، اللہ نے تیرے سارے ڈر ختم کر دیے۔ تیسری بشارت وَلَا تَحْزَنُوا، پیچھے کیا ہوگا؟ غم نہیں کھانا۔ چوتھی بشارت وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، جس جنت کے لیے محنت کرتے رہے ہو ہم تمہیں اس کی مبارکباد دینے آئے ہیں۔ پانچویں بشارت نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، سب تیرا ساتھ چھوڑ جائیں گے، ہم ہیں نا، تیرا ساتھ نبھائیں گے، تیرے ساتھ دوستیاں کریں گے۔ چھٹی بشارت وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تیرے دل میں خواہشیں ابھریں گی، ایک ایسے جہاں میں لے کے جانا ہے تیری ہر خواہش کو پورا کیا جائے گا۔ ساتویں بشارت وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تم فرمائش کرو گے تمہاری ہر ڈیمانڈ اور فرمائش کو بھی پورا کیا جائے گا۔ آخری اور چوتھا سبب، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم دعا کریں گے اور آپ سے اجازت چاہوں گا۔ چوتھا اور آخری سبب ہوتا ہے شام زندگی کے حسین ہونے کا توبہ، انابت اور رجوع الی اللہ۔ اہل ایمان کی کہیں بھی قرآن مجید میں یہ علامت بیان نہیں کی گئی کہ ان سے گناہ نہیں ہوتا، نہیں، ان سے گناہ ہو سکتا ہے، لیکن ان کی علامت یہ بیان کی گئی والذین اذا فعلوا فاحشہ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا اللہ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، جب ان سے فحش کام ہو جائے یا اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھیں، ذکر اللہ، ان کو اللہ کی فوراً یاد آ جاتی ہے، فاستغفروا لذنوبہم، اپنے گناہوں کی معافیاں مانگتے ہیں، ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور ان کے دل میں احساس ہوتا ہے اے مولا تیرے سوا گناہوں کو معاف کوئی نہیں کر سکتا، ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، اور جانتے بوجھتے ہوئے وہ گناہوں پہ اڑتے نہیں ہیں اور ان پہ ضد نہیں کرتے،
اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، ایسے لوگوں کا صلہ یہ ہے اللہ اپنی طرف سے ان کی زندگی کے سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ توبہ بڑی عظیم چیز ہے۔ ہم بالعموم استغفار کرتے ہیں، توبہ نہیں کرتے، استغفار کرتے ہیں۔ استغفار لپ سروس ہے، اورلی ہوتا ہے، زبانی ہوتا ہے۔ آپ نے کہا یا اللہ مجھے معاف کر دے، آپ نے کانوں کو ہاتھ لگا دیا میری توبہ، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ آپ نے وظیفہ پڑھ لیا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت۔ سید الاستغفار پڑھ لیا۔ یہ سب استغفار ہی ہے نا۔ استغفار کا معنی ہے معافی مانگنا۔ معافی مانگنے کے جتنے بھی الفاظ ہیں ان سب کو استغفار کہتے ہیں، اور اس کے مختلف صیغ اور مختلف الفاظ و اوراد ہیں، جن میں سے چند ایک میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ یہ استغفار ہے، لیکن اللہ کا مطالبہ یہ نہیں ہے کہ استغفار کرو، یہ مطالبے کا پہلا حصہ ہے۔ اس کے بعد والا اہم حصہ یہ ہے استغفار کر کے توبہ بھی کرو۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، استغفار کرو اور توبہ کرو۔ استغفار آپ نے زبان سے معافی مانگی، توبہ پریکٹیکلی آپ نے اپنے آپ کو چینج کر لیا، گناہوں کی دنیا کو چھوڑ دیا۔ سچی توبہ کی سب سے پہلی علامت یہ ہوتی ہے کہ بندہ گناہ پہ پشیمان ہو جاتا ہے۔ دوسری علامت آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ تیسری علامت زبان پہ استغفار کے الفاظ جاری ہو جاتے ہیں۔ چوتھی علامت وہ وعدہ کرتا ہے آئندہ ایسے نہیں کروں گا۔ پانچویں علامت اگر اس نے کسی بندے کا حق دبا رکھا ہے اس کا حق اسے واپس کر دیتا ہے۔ چھٹی علامت اس گناہ سے اسے نفرت ہو جاتی ہے۔ ساتویں علامت گناہوں کی دنیا میں واپس جانا اسے اتنا برا لگتا ہے جیسے آگ کے الاؤ میں چھلانگ لگانا اسے برا لگ رہا ہوتا ہے۔ آٹھویں علامت وہ بندہ مومن گناہوں کی دوستیاں، گناہوں کا ماحول، گناہوں کی فرینڈشپ، گناہوں کے گروپس، گناہوں کے پیجز، گناہوں کی سائز، گناہوں کے چینل سب کچھ چھوڑ چھاڑ ہی دیتا ہے۔ اور اس کی آخری اور اہم ترین علامت یہ ہوتی ہے نیکیوں کا سفر شروع کر دیتا ہے۔ جب یہ علامتیں پوری ہو جائیں تو اللہ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں، اور اس کی شام زندگی پھر حسین ہوتی ہے۔ پاک پتن عارف والے کے علاقے کا ایک ڈاکو تھا، ڈاکے ڈالتا، اس کو توبہ کی توفیق مل گئی، اس نے توبہ کی، اور شام زندگی اللہ نے اتنی حسین دی، موت کے لمحے اتنے خوبصورت دیے کہ مسجد کا ہو کے رہ گیا، مسجد میں ہی بیٹھا رہتا، حتیٰ کہ دیکھنے والے دوست بتاتے ہیں کہ ایک دن تو وہ مسجد میں 1 گھنٹے سے بھی زیادہ سجدے کے اندر پڑا رہا، اور اس ڈاکو کو بھی اللہ نے سجدے کی حالت میں موت دے دی۔ وہ 99 انسانوں کا قاتل بھی تھا نا، وہ بھی ڈاکو ہی ہوگا، اس کی موت بھی کیسی تھی؟ سچی توبہ تھی نا، اتنی سچی۔ خصوصاً میں اپنے نوجوان بیٹوں اور بیٹیوں سے کہنا چاہتا ہوں، یہ فیس بک کی بری دوستیاں اور واٹس ایپ کے گندے گروپس اور یوٹیوب کے فحش چینلز یہ بھی بری دوستیوں میں آتے ہیں، اور ان سے توبہ کی سچی علامت کہ آپ وہ چینلز ختم کریں، وہ صفحات ختم کریں، وہ فرینڈشپ ختم کریں، وہ گروپس ڈیلیٹ کریں اور ان سے ایگزٹ ہو جائیں جو آپ کو گناہوں کی دنیا میں، گناہوں کی دلدل میں لے کے چلے گئے تھے۔ 99 انسانوں کا قاتل پریشان بھی ہوتا ہے، آنسو بھی بہاتا ہے، مارے بھی پھرتا ہے، توبہ کیسے قبول ہوگی؟ پھر اتنی سچی توبہ کرتا ہے جب اس کو بتایا جاتا ہے گھر بھی چھوڑنا پڑے گا، محلہ بھی چھوڑنا
چھوڑنا پڑے گا، شہر بھی چھوڑنا پڑے گا، بری دوستیاں چھوڑنی پڑیں گی۔ جنہوں نے تجھے قتل کی راہوں پہ لگایا ہے وہ سچا تھا توبہ میں، سب کچھ چھوڑ دیتا ہے۔ بتایا جاتا ہے نیک لوگوں کی بستی کی طرف سفر کرنا پڑے گا، وہ سفر شروع کر دیتا ہے۔ اس کی موت ابھی اس نے زندگی کو پوری طرح پریکٹیکلی شاید بدلا بھی نہیں تھا، ایک نماز بھی شاید اس نے شروع نہیں کی ہوگی، نیک لوگوں کی بستیوں میں پہنچا بھی نہیں تھا، راہوں میں وفات ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ بدلنا اللہ کو اتنا پسند ہے، نیکی اور نیک لوگوں کی روح کو لے جانے والے فرشتوں کو پیغام ملتا ہے، یہ میرا بندہ اندر سے بدل کے میرا ہو گیا تھا، اس کی روح کو میری جنتوں میں پہنچا دو۔ اس کے برعکس آخری واقعہ شیئر کرتا ہوں۔ اگر بندہ گناہ کرے اور شرمائے ہی نہ، گناہ کرے پھر چھوڑے ہی نہ، اس پہ ڈٹا رہے تو اس کی شام زندگی تباہ کن ہوگی۔ عرب نوجوان ہیں، ڈرنکنگ کا پروگرام بناتے ہیں، گاڑی میں رکھ لیتے ہیں بوتلیں اور میوزک چلا دیتے ہیں اور تیز سپیڈ کے ساتھ جا رہے ہیں، راستے میں ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، لاشیں تڑپ رہی ہیں، پاس سے نوجوان گزرتا ہے، کہتا ہے قل لا الہ الا اللہ۔ وہ عرب تھے، کلمہ پڑھنا کون سا مشکل تھا، لا الہ الا اللہ پڑھو، لا الہ الا اللہ کہہ دو نا، لا الہ الا اللہ کہہ دو نا۔ اور وہ آگے سے جواب دیتا ہے شراب پینی ہے، بوتلیں گاڑی میں رہ گئی، جلدی سے لا دو نا، 2-4 گھونٹ پی ہی لوں۔ یہ زندگی کے آخری الفاظ تھے اور یہ کہتے کہتے ہی اس کی موت واقع ہو جاتی۔ گناہوں پہ اصرار کا یہی نتیجہ ہوتا ہے۔ تو 4 باتیں عرض کی، شام زندگی حسین ہوتی ہے 4 چیزوں سے اور تباہ ہو جاتی ہے ان 4 چیزوں کے اپوزٹ کام کیے جائیں تو۔ ایمان سے زندگی حسین ہوتی ہے، شرک سے تباہ ہو جاتی ہے۔ اخلاص سے شام زندگی حسین ہوتی ہے، ریاکاری اور منافقت سے وہ لمحے تباہ ہو جاتے ہیں۔ استقامت سے شام زندگی حسین ہوتی ہے اور کبھی ادھر کبھی ادھر، رمضان میں کچھ اور، بعد میں کچھ اور، مسجد میں کچھ اور، دفتر میں کچھ اور، ایسی زندگی سے موت کے وقت بھی انسان ایمان پہ قائم نہیں رہ پاتا۔ چوتھی اور آخری بات، توبہ، انابت اور رجوع اللہ سے آخری لمحات حسین ہوتے ہیں اور اس کے برعکس گناہوں پر اصرار سے آخری لمحات تباہ ہو جاتے ہیں۔ رب کریم سے دعا ہے میری اور آپ کی شام زندگی کو رب تعالی حسین فرما دے، ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بہت سارے احباب نے دعا کا کہا ہے، خصوصاً بہنیں اور کچھ بھائی جو کینسر کے مریض ہیں ان کے لیے، جو بے اولاد ہیں ان کے لیے، جو رشتوں ناتوں میں پریشان ہیں ان کے لیے، اور جو ازدواجی معاملات میں اور مالی معاملات میں مضطرب ہیں ان کے لیے۔ یہ آیت ذرا دوبارہ سماعت کر لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء۔ بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة
ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون